اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک سوال عام طور پر بار بار کیا جاتا ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، اور کوئی کہتا ہے کہ سینے پر باندھنے چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ تو صحیح اس میں موقف کیا ہے؟ یاد رہے کہ ظاہر ہے کہ اور ائمہ کے نزدیک الگ الگ مواقف ہیں، ظاہر ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو موقف ہے اور احناف کا جو موقف ہے احادیث کریمہ کے مطابق، ناظرین وہ ذرا سماعت کر لیجئے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان من السنۃ فی الصلاۃ وضع الکف علی الکف تحت السرہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 756، مسند امام احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 875 ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین سنن دارقطنی کی حدیث نمبر 1102 ہے، سنن کبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 2342، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3945۔ ناظرین فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا جائے، یہ سنت کریمہ ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین امام بیہقی کی سنن کبریٰ، دارقطنی میں نعمان بن سعید حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یدعو یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ۔ نماز میں نمازی جو دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے گا، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3939۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ ایک حجاج بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی سے پوچھا، اور ان کا جو نام ہے ابو مجلز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سنا یا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ نمازی ہاتھ کیسے باندھے گا، تو ابو مجلس نے کہا کہ یدعو باطن کف یمینہ علی ظاہر کف شمالہ ویجعلها اسفل من السرہ۔ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا باطن اندرونی حصہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہر پر یعنی اوپر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا جائے، یہی سنت طریقہ ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث کریمہ ہیں، تو جو احناف ہیں ناظرین، تو حنفیوں کا طریقہ یہی ہے جو سنت کریمہ احادیث کریمہ کے عین مطابق ہے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا جائے اور ناف کے نیچے رکھا جائے، صحیح طریقہ یہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ائمہ مجتہدین جو دوسرا طریقہ اپناتے ہیں ناظرین، تو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، لیکن ہم احناف اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے احادیث کریمہ میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 19، اس کا لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ پاس رکھیں اور آج کا جو سبق ہے وہ اپنے سامنے رکھیں۔ اور آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ پہلا سیگمنٹ ہے، آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اسے احدن پڑھیں گے اور وفق کی صورت میں اسے احدا پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں آخر میں علامت وقفے اندر 19 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 19 یعنی 19 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، بلکہ لینظر دوسرا، ایہا تیسرا، ازکا چوتھا، طعامن پانچواں، پھر اس کے بعد ناظرین لیأتکم چھٹا، اور بی ساتواں، رزقن آٹھواں، من نواں، واو دسواں، لیتلطف گیارہواں، لا یشعرن بارہواں، اور اس کے بعد احدا تیرہواں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ فَلْيَنظُرْ ناظرین ملا کر پڑھیں گے، فَلْيَنظُرْ فا پر زبر ہے، اسے لام ساکن کے ساتھ ناظرین ملائیں گے اور فَلْيَنظُرْ پڑھا جائے گا۔ اور ینظر میں نون ساکن، اس کے بعد ذو حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں۔ فَلْيَنظُرْ را ساکن ما قبل ذو پر پیش، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ایہا ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں، ایہا میں ہا الف زبر ہا اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایو علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے ایہا ازکا طعاما، یہاں پر بھی میم پر 2 زبر کی تنوین، اس کے بعد فا حرف اخفا ہے تو میم 2 زبر کی تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ طعاما فَلْيَأْتِكُمْ ملا کر پڑھیں گے، فَلْيَأْتِكُمْ یا میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، فا علیحدہ، لیاتی علیحدہ، کم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے فَلْيَأْتِكُمْ۔ میم ساکن اس کے بعد با آ رہا ہے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ، بی علیحدہ رزقن علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے برزقن، را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، برزقن منہ غلط، برزقن منہ نون ساکن، اس کے بعد ہا حرف حلقی ہے تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ وَلِيَتَلَطَّفْ واو پر زبر، اسے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو ساکن کریں گے، اس کے ساتھ ملایا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ، وَلَا يُشْعِرَنَّ را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، بی علیحدہ کم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے بکم احدن، یہاں وقف کریں گے تو احدا پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین چلتے ہیں آج کا سبق ہم لکھتے ہیں، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنظُرْ ایہا ازکا طعاما فَلْيَأْتِكُمْ برزق منہ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
احد۔ یہ آیت نمبر ناظرین 19 ہے، 19۔ اعراب لگاتے ہیں، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ایو، پہلا اسم ہے ایو، دوسرا ہے ہا، تیسرا ازکا، چوتھا طعامن، کم ضمیر یہاں نمبر 2 آئے گا، پانچواں رزقن، یہاں پر بھی ہو ضمیر نمبر 2 آئے گا اور یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، اور چھٹا ہے احدا۔ کل یہاں پر 6 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 ایو، نمبر 2 ہا ضمیر اور کم اور ہو، کم اور ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرا اسم ہے ازکا، چوتھا اسم ہے طعامن، اور پانچواں اسم ہے رزقن، اور چھٹا اسم ہے احدا۔ چھ اسماء ہوئے ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے لینظر، دوسرا ہے لیأتکم، تیسرا ہے لیتلطف، چوتھا ہے لا یشعرن۔ 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 لینظر، دوسرا ہے لیأتکم، اور تیسرا ہے لیتلطف، چوتھا ہے لا یشعرن۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب۔ تو پہلا حرف فا، یہاں پر بھی فا ہے، دوسرا ہے بی، تیسرا ہے من، چوتھا ہے واو، اور پانچواں ہے لا۔ بی گزر چکا ہے نمبر 2 میں، تو 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 بی، نمبر 3 من، نمبر 4 واو، نمبر 5 لا۔ ناظرین 6 اسماء، 4 افعال، 6 اور 4 10 ہو گئے، اور 5 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ آ جائیے ناظرین اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے ایو۔ ایو کا معنی ہے کون سا، ایو کون سا۔ اس کے بعد ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے، ہا یا ہیا۔ اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے ہو۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا، ہو، یہی۔ اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ ازکا، ازکا کا معنی ہوتا ہے
یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو فارم ہے۔ اسم تفضیل اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے۔ ذکی کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا، ازکا بہت زیادہ صاف ستھرا، ازکا بہت زیادہ۔ ناظرین تزکا کے الفاظ موجود ہیں لیکن وہ باب تفاعل سے ہے، تو ازکا یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ صاف ستھرا۔ اس کے بعد ہے طعامن، طعامن کا معنی ہوتا ہے کھانا، اور عام طور پر طعام ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رزق، رزق کہتے ہیں جس سے انسان کو فائدہ پہنچے اسے رزق کہتے ہیں، جس سے ذی روح کو فائدہ پہنچے اسے رزق کہا جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا ہی رزق ہے، یہ ناظرین یہ ہوا بھی رزق ہے، پانی بھی رزق ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں یہ بھی ہمارے لیے رزق ہے، اور ہمارے تمام اعضاء، ہمارے تمام آرگنز یہ بھی ہمارے لیے رزق ہے۔ تو رزق عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا مولا ہمیں ہمارے رزق حلال میں اضافہ فرما، ہمیں رزق عطا فرما۔ رزق حلال کی دعا کیا کیجئے کہ رزق حلال آسان طریقے سے عطا فرما۔ احدن کا معنی ہوتا ہے کسی ایک یا کسی کو، دونوں میں سے کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ لینظر، ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینظر یہ فعل امر حاضر معروف صیغہ فعل امر غائب معروف فعل امر غائب معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ وہ دیکھے۔ حاضر میں بالکل ڈائریکٹلی امر ہوتا ہے، غائب میں امر کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، تو اس لیے چاہیے کہ وہ دیکھے۔ لیاتکم، لیاتی اصل میں تھا لیاتی، لیاتی فعل مضارع معروف، فعل مضارع لیاتی یہ بھی ہوگا فعل امر غائب معروف، فعل امر غائب معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے چاہیے کہ وہ لے آئے، چاہیے کہ وہ لے آئے۔ لیتلطف یہ بھی فعل امر غائب معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے چاہیے کہ وہ نرمی کرے۔ لا یشعرن، یشعرن فعل مضارع معروف بانون تاکید صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ شعور دیتا ہے یا وہ شعور دے گا، لیکن لا داخل ہے، لا یشعرن وہ شعور نہیں دے گا، وہ شعور نہیں دے گا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی فا کا معنی پسیت ہو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ناظرین جو برزقن ہے میں بی ہے با ہے، یہ کسی معنی میں نہیں، تحسین کلام میں ہے۔ بکم میں جو با ہے یہ ساتھ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد من ہے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر منوعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، منوعن۔ واو کا معنی اور، لا کا معنی ہے نہیں، یہ حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے۔ لا یشعرن وہ شعور نہیں دے گا۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ 15 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 طعام، نمبر 2 رزق، نمبر 3 من میں منوعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ فا لام زبر فل، یا نون زبر ین، ظا را پیش ظر، فل ینظر، حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، ہا الف زبر ہا، ایوہا، حمزہ زا زبر از، کاف کھڑا زبر کا، از کا، تا زبر تا، عین الف زبر عا، میم دو زبر من، طعامن، فا لام زبر فل، یا حمزہ زبر یا، تا زر تی، کاف میم پیش کم، فل یأتکم، با زر بی، را زا زر رز، قاف میم دو زر قم، برزق، میم نون زر من، ہا پیش ہو، من ہو، برزق من ہو، واو لام زبر ول، یا زبر یا، تا زبر تا، لا طا زبر لت، طا فا زبر طف، ولیتلطف، واو زبر وا، لام الف زبر لا، یا شین پیش یش، عین زر عی، را نون زبر ون، نون زبر نا، ولا یشعرن، با زر بی، کاف میم پیش کم، بکم، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو زبر دن، احدن۔ یہاں وقف کریں گے تو احدہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَأْتِكُمْ
يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ و لفظ ترجمے کی جانب۔ فَلْيَنظُرْ، فا پس لینظر چاہیے کہ وہ دیکھے، ایو کون سا، ہا اس میں، ازکا زیادہ ستھرا ہے، طعامن کھانا، فا پس لیاتی چاہیے کہ وہ لے آئے، کم تمہارے پاس، بی کا معنی کچھ بھی نہیں، رزق رزق، من سے ہو اس، وا اور لیتلطف چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، وا اور لا یشعرن وہ شعور نہ دے، بی ساتھ، کم تمہارے، احدا کسی کو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے اور اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے، اور اس کو چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور تفسیر ناظرین جو آیت نمبر جو ہے وہ 16 ہے، 16 ہے، اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ ہم متن پڑھ چکے تھے آیت کریمہ کا، اور اس میں ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں کہا، جب تم ان سے کنارہ کش ہو چکے ہو، اور ان سے بھی جن کی جو ہے یہ اللہ کی سوا پرستش کرتے ہیں، تو اب کسی غار میں پناہ لو، اللہ تم پر اپنی رحمت کشادہ کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی فرمائے گا۔ علامہ ابن عطیہ نے کہا کہ یہ بات ان کے رئیس نے کہی جس کا نام یملیخہ تھا، اور یہ بھی کہا گیا ان کے رئیس کا نام مکسلمینہ تھا۔ اس نے کہا جب تم دقیانوس کی قوم اور ان کے معبودوں کو ترک کر چکے ہو تو پھر کسی غار میں پناہ لو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصحاب کہف پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حق بات ڈال دی تو انہوں نے بتوں کی عبادت کو ترک کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ان کے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی غار میں ٹھکانہ بنا لیں، اللہ پر توکل کریں اور اس پہ قیام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کو کھول دے گا اور ہمارے لیے آسان معیشت کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ پھر ناظرین آیت نمبر 17 میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور اے مخاطب، جب سورج نکلتا ہے تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف جھکی رہتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دھوپ بائیں طرف پھر جاتی ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تزاورو کہتے ہیں ایک جانب سے دوسری جانب مائل ہونا، یعنی دھوپ اصحاب کہف کے اجسام سے کترا کر نکل جاتی ہے۔ تقریدہم یعنی ان کو
ترک کرتا ہے، ان سے جو ہے متجاوز ہوتا ہے، ان کو مس نہیں کرتا، یعنی دھوپ ان کے جسموں کو نہیں چھوتی۔ فجوہ کشادہ جگہ، یعنی اصحاب کہف غار کی کھلی جگہ میں تھے اور وہاں ان کو روشنی اور ہوا پہنچتی رہتی تھی۔ اس آیت میں فرمایا کہ مخاطب جب سورج نکلتا ہے تو دیکھے گا دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف جھکی رہتی ہے۔ اس آیت سے مراد یہ نہیں کہ واقعے میں کوئی شخص ان کے غار کے پاس کھڑا ہوا تھا اور وہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت دیکھ رہا تھا کہ دھوپ غار میں داخل ہوتی ہے یا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص غار کے پاس کھڑا ہو تو اس طرح دیکھے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ اس غار کا منہ شمال کی طرف تھا، پس جب سورج طلوع ہوتا تو وہ غار کی دائیں طرف ہو جاتا اور جب سورج غروب ہوتا تو وہ غار کی بائیں جانب ہو جاتا، پس سورج کی دھوپ غار کے اندر نہیں پہنچ سکتی تھی، خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا غار کے اندر پہنچتی تھی۔ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اس سے محفوظ رکھا تھا کہ ان کے اوپر سورج کی دھوپ پڑے اور ورنہ ان کے اجسام میں تعفن اور فساد پیدا ہو جاتا اور ان کے جسم گل سڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں محفوظ رکھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس سے روک دیا، اس چیز سے روک دیا کہ اس کی دھوپ طلوع یا غروب کے وقت ان کے جسموں پر پڑے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فعل خلاف عادت ہے اور اصحاب کہف کی کرامت ہے۔ حضرت زجاج کا قول ہے اور اس نے اس قول پر اس سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، اور اگر پہلے قول کے موافق ان پر دھوپ نہ پڑتی تو پھر یہ امر معمول کے موافق اور عادت کے مطابق ہوتا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت یا نشانی نہ ہوتی۔ اور اگر اس آیت کی ہمارے قول کے موافق تفسیر کی جائے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب آیات اور نشانی اصحاب کہف کی کرامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت زجاج کی تفسیر کے مطابق اس نشانی کا ہونا تو واضح ہے، یعنی طلوع اور غروب کے وقت اللہ تعالیٰ نے سورج کی دھوپ کو غار میں پہنچنے نہیں دیا، اور پہلے قول کے مطابق نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مدت طویلہ تک ان کو غار میں محفوظ رکھا کہ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے اتنے عرصے تک مرض اور موت اور مرور ایام کے اثرات سے محفوظ رہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ ابتدا میں ان کو کفر سے ایمان کی طرف لایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انتہا میں بھی ان کے اجسام کو گردش ایام کے اثرات سے سلامت رکھا۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہیں پائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 18 کی طرف آ جائیے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ناظرین کہ اور اے مخاطب، اگر تو انہیں دیکھے تو تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم خود ہی ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر تو انہیں دیکھتا تو ضرور خوف اور دہشت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا۔ ناظرین اس کی تفسیر میں جو مختلف اقوال ہیں اور اس کی تفسیر کیا ہے وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم برزق منه وليتلطف منه نہیں برزق منه وليتلطف برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا بکم میں میم ساکن پر غنہ نہیں کریں کیونکہ اس کے بعد حرف علقی حمزہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ ایک منٹ اس کو صحیح پڑھیں. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ بہاولپور سے. جی سنائیے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. بیٹا کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلے ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا. اور دوسرا یہ کہ فَلْيَأْتِكُمْ یہاں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو میم ساکن کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. بِرِزْقٍ یہاں پر بھی غنّہ کرنا چاہیے تھا. ادائیگی آپ کی اچھی لیکن تھوڑا سا مخارج کا تلفظ کا خیال رکھیں. کہاں پر غنّہ ہونا ہے کہاں پر نہیں ہونا تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت اچھا ہو جائے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانلے والا سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بیٹا؟ انکل جی ابرش تاندے والا. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. ترجمہ کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے اور اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے اور اس کو چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور آپ ہمیں ناظرین سوشل میڈیا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں www.arykTV پر. اور خاص طور پر ناظرین یوٹیوب پر یہ پروگرام جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین یعنی قرآن سنائی کا کوئی بھی EP دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اس کی ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاظر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.